رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی خواتین حضرات، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا ایک سیگمنٹ جس میں ملاقات ہوتی ہے ہمارے ریلیجس اسکالر سے، خوبصورت گفتگو اور کچھ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد کر کے یہ پروگرام اور یہ خاص طور پہ سیگمنٹ ہم کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں، بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے کام کر رہے ہیں عرصہ دراز سے۔ بہت خوبصورت کنٹریبیوشن ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں محبت، سلامتی اور امن کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا پیغام ہوگا دین اسلام کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر علامہ پیر محمد شفاعت رسول نوری قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سانس لینا پڑتا ہے آپ کا نام لینے سے پہلے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے اس نام اور آپ کے کام میں مزید برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آپ کو۔ احساس طوالت کی وجہ سے کہ نام طویل ہے، اللہ آپ کی زندگی بھی طویل، یا بابرکت اتنا ہے کہ اس کو ذرا سوچ کے لینا پڑتا ہے، دونوں۔ اچھا قادری صاحب، میں ایک محفل میں اسی طرح سے رمضان ٹرانسمیشن کئی سال پہلے کر رہی تھی، تو وہاں پر اسی طرح سے کچھ اہل سنت اور کچھ اہل حدیث اور اہل تشیع سب یہ تمام علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر ایک صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ زندگی جو ہے نا، اختلافات پہ فوکس کرنے کا نام نہیں ہے۔ اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ لکنگ ایٹ دا ڈفرینسز، اختلافات کی مت طرف دیکھیے، اس طرح سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ سو اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اختلاف کرتی ہوں، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میری ترجیح ہے اور یہ آپ کی ترجیح ہے، تو ہمارے وہ جو ایک تشنگی کہہ لیں، یا وہ جو تشنگی سے مراد میری ہے کہ جو ایک لڑائی کا ایلیمنٹ یا ایک آپ گفتگو میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اختلافات آتے ہیں، تو وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو اختلاف کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اختلاف کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ ہے جس کی قرآن اور سنت میں مذمت ہے، وہ ہے تفریق۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اختلاف تو حسن ہے، اگر آپ کے سامنے اگر گلدستہ پڑا ہو اور ایک ہی رنگ کا ہو تو آپ کو اتنا جاذب نظر نہیں لگے گا۔ اگر اس میں مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے ہوں تو آپ اس کو فوکس کریں گی، دیکھیں گی، اور انسان کے جو حصے جمالیات ہے اس سے وہ پھر مطمئن ہوتی ہے اور اس میں ایک تسکین پیدا ہوتی ہے۔ رب کی کائنات کو بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ استعمال کیا اور اسے اچھے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اچھا، کہ ہم نے دن اور رات کا اختلاف بنایا تاکہ تم لوگ سوچو، مختلف بنایا، بالکل۔ ہم نے تمہارے رنگوں میں مختلف اختلاف رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ سورۃ الروم میں یہ آیتیں ہیں، اور پھر آپ دیکھیے اس سے آگے پھر قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہاری زبانیں مختلف رکھی ہیں، یہ بھی تمہارے لیے ایک دعوت فکر ہے۔ اختلاف میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کا ڈفرنس ذرا بتا دیں۔ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ مقصد ایک ہوتا ہے، راستے مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ منزل ایک ہوتی ہے، طرق مختلف ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں آنا تھا، یہاں آنے کے لیے ایک سے زائد راستے ہوں گے، بالکل۔ تو اگر یہاں آنے کے لیے میں ایک راستے سے آ جاؤں تب بھی میں اپنی منزل پر پہنچ گیا، دوسرے راستے کو اختیار کر لوں تب بھی اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں ایک بڑی وضاحت، اور تفریق کیا ہوتی ہے؟ تفریق یہ ہوتی ہے کہ آپ کی منزل بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے، راستے بھی مختلف ہیں، لیکن ظاہر آپ یہ کرتے ہیں کہ نہیں آپ کی میری منزل ایک ہے۔ اچھا، اس تفریق میں منافقت ہوتی ہے۔ اچھا، اختلاف میں منافقت نہیں ہوتی، اوکے۔ تفریق میں دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، صحیح۔ اختلاف میں دنیاوی مفادات نہیں ہوتے۔ اوکے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ تم جو ہے نا بنو قریظہ، وہاں جا کے نا تم نے نماز عصر پڑھنی ہے۔ ٹھیک۔ اب وہ چلنے میں لیٹ ہو گئے یا رفتار تھوڑی سی، تو راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ بھئی نماز قضا ہو رہی ہے، ہم تو یہاں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے وہاں پڑھ لی۔ کچھ نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہاں جا کر پڑھنی ہے، ہم تو نہیں پڑھیں گے، ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، انہوں نے وہاں جا کے پڑھی، کچھ نے بیچ میں پڑھ لی پہلے ہی۔
تو جب مدینہ شریف واپس اکٹھے ہوئے تو یہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ فلاں جگہ نماز پڑھنی ہے، انہوں نے وہاں نہیں پڑھی، پہلے پڑھ لی۔ حضور نے پوچھا کہ حضور نماز قضا ہو رہی تھی، تو ہم نے کہا غلطی اور سستی کہیں ہماری ہی ہوگی کہ ہم منزل پر جلدی نہیں پہنچ سکے۔ تو دونوں کی بات سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اصبتم، تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ انہوں نے میرے جو فرمان تھا اس میں اجتہاد کیا کہ نماز قضا ہو رہی ہے اس لیے ہمیں یہاں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم آقا کے حکم کے مطابق فوراً نکلتے اور پورا اہتمام کرتے تو ہم وقت عصر وہاں پڑھ لیتے، اب ہمیں یہاں پڑھ لینی چاہیے۔ تم نے میرے ظاہری حکم پر عمل کیا اور نماز قضا کر کے وہاں جا کر پڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یہ کہا تم دونوں مصیب ہو، تم دونوں ثواب پر ہو، سواد کے ساتھ کہ تم صحیح تم نے راستہ اختیار کیا۔ اب دیکھیے بظاہر دونوں کا عمل بالکل مختلف ہے، ایک راستے میں پڑھ رہے ہیں سر، ایک منزل پر پہنچ قضا پڑھ رہے ہیں۔ حضور دونوں کو ہم اصبتم، اب اس میں منزل بھی ایک تھی اور کوئی نیت کا فساد اور فتور بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا اختلاف کے متضاد میں، وہ تھا تفریق۔ ٹھیک ہے، اچھا تفریق کو اگر ہم اب دیکھیں آج کل اپنے مسالے کے اندر تو ہم اس کو تفرقہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں اور وہ سارے معاملات۔ یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ اپنے اور دنیاوی مفادات کے لیے جب آپ مختلف راستہ اختیار کرتے ہوئے مختلف منزل پر پہنچتے ہیں، بٹ اپنے الفاظ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، منہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی منزل ہے، تو وہ ہے تفریق۔ اور آج ہم اپنے اگر ارد گرد دیکھیں مختلف ہمیں مسالک نظر آتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے مسالک ہیں جو بیچ میں تفرقہ بازی کرتے ہیں، فتنہ اور فساد کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ وہ تو مسلک کے نام پر فرقوں پروموٹ کر رہے ہیں نا، یہ بات تو قابل مذمت ہے، کیونکہ وہ جو آیت ہے جو بڑی مشہور ہے اور ہر مسلمان کی زبان زد عام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوط تھامو اور تفریق نہ کرو۔ میں نے اس لیے رک رک کے پڑھی کہ آپ اس آیت کو مکمل کریں گی تاکہ سامعین کو پتہ چل جائے کہ یہ ہر آیت ہر بندے کو آتی ہے۔ یہاں اختلاف سے نہیں روکا گیا، یہاں فرمائے کہ ولا تفرقوا، کہ تم نے تفریق نہیں کرنی۔ اب میں یہاں پر تھوڑا سا فرق، آپ نے جو میں کہنا چاہتا تھا میرے الفاظ میں آپ نے بہترین بات کر دی کہ فرقے، قرآن نے تفریق اور فرقے سے روکا ہے، قرآن نے اختلاف سے نہیں روکا۔ جب آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں اور آپ کے معاشرے میں ایک پرومیننٹ آپ کی پوزیشن ہوتی ہے، تو پھر جو سننے والے ہوتے ہیں جن کی اپنی ریسرچ نہیں ہوتی، جو آپ کی ریسرچ پر اعتماد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کی ریسرچ پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میری کیونکہ رائے آپ سے مختلف تھی اور اس معاشرے میں کچھ لوگ مجھے بھی پیار کرتے ہیں، میری بات پر بھی اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے میری بات کو قرآن کے زیادہ قریب سمجھا۔ اب یہ جو دو رائے سامنے آئی ہے اور اس کے ماننے والوں میں کچھ آپ کی طرف کچھ میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اس کو اپنا لیا نہ۔ اب اس دونوں میں اب اس میں اختلاف تو ہے رائے کا، لیکن تفریق نہیں ہے۔ ہم جو مسلک ہے اس کی بیس ہے اختلاف رائے پر، بالکل ٹھیک۔ اور جو فرقہ ہے اس کی بنیاد ہے جھگڑے، فساد اور نفاق پر۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، اچھا، کہ میری امت کا علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ اب یہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر یہ اختلاف یہ نہیں کہ آج ہے، آپ قرون اولیٰ میں دیکھ لیں، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، میں قرآن پر حوالہ دیتا ہوں، ویسے تو بے شمار حوالے موجود تاریخ میں، بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا کہ ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے، تو آپ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے یا رسول اللہ یہ کیونکہ جنگی قاتل ہیں، ایک قیدی ہوتا ہے نارمل چوری کا قاتل،
کسی اور کریمنل معاملے میں جو قیدی ہو گیا، یہ وہ قیدی نہیں ہے، یہ جنگی قیدی ہیں. اور جنگی قیدی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن پکڑا گیا، پھنس گیا، ورنہ اگر اس کا بس چلتا تو اس نے آپ کو قتل کر دینا. وہ ایک قسم کا قاتل ہوتا ہے جنگی قیدی جو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ یہ کسی بھی حسن سلوک کے مستحق نہیں ہے، ان کو قتل کر دیا جائے. 70 گرفتار ہوئے تھے. اور ساتھ یہ بھی حضرت عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں، میرا ماموں اس میں ہے، میرے حوالے کریں، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ ہمارے اپنے ہی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے حسن سلوک سے یہ کلمہ پڑھ لیں، اور ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے لیے ہمارے اس سلوک کی وجہ سے متاثر ہو کے وہ کلمہ پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. فیصلہ جب آپ نے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے پر فرمایا، حضرت عمر فاروق کی رائے پر نہیں فرمایا. اس کا پورا ذکر قرآن پاک سورۃ الانفال میں موجود ہے. اب یہ اختلاف رائے تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب خاموش ہیں. اختلاف رائے اور چیز ہوتے. اگر ہم اس معاشرے میں اختلاف رائے کرنے کا اسلوب ڈھنگ سکھائیں قوم کو، اور جو ہماری مذہبی قیادت ہے وہ اپنے فالوئنگ پر ان کی تربیت کریں تو اختلاف رائے ہماری اس امت کے لیے رحمت بن جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا 2 طبقات ہیں، ایک تو یہ، ایک وہ جو عوام الناس ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ جو ظاہر ہے اس کا علم نہیں رکھتی، مگر ایک وہ جو خواص ہیں جس میں عالم دین آتے ہیں اور کسی بھی سوسائٹی کے ایلیٹس آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، آل دیٹ، جو لوگوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو علم دے رہے ہوتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کتنا ضروری ہے عالم دین کا بالخصوص جنہوں نے عوام الناس کو تمام پیغام پہنچانے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں اکٹھے ہوں. ہم دیکھتے ہیں آج اگر آپ اپنے چینلز دیکھیں تو وہ جنہوں نے اکٹھا کرنا ہے قوم کو، وہ سیاستدان ہی ایک دوسرے کے دستے گریباں ہم دیکھتے ہیں. عالم دین کا کتنا ضروری ہے ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہونا اس امن، سلامتی اور بین المسالک ہم آہنگی کو آگے لے کر بڑھنے میں. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پلیٹ فارم پر سارے اکٹھے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ضرورت ہے. لیکن آپ ذرا سوچیں، دیکھیں سوسائٹی میں کہ عالم دین کون ہے اور مولوی کون ہے. اچھا یہ کیا ڈفرینس ہے؟ آپ نے وہ مولانا روم کا جو شعر ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تہا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولوی نہ بننا کبھی بھی، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد کسی درویش کی سنگت اختیار کرنا، اس کے صحبت اختیار کرنا. میں اس سینس میں نہیں، میں دوسرے سینس میں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ مولوی داڑھی، دستار اور 2-4 باتیں مذہبی جو اور 4-5 لوگ ارد گرد اکٹھے کر لیے. اب اس میں دیکھنا پڑے گا نا کہ اس سراپا میں علم ہے یا نہیں ہے. بالکل خالی ہے کہ خالی برتن ہے، یا وہ ڈھول جو ہے نا اندر سے خالی ہوتے ہیں، وہ بجتا بہت زیادہ ہے، اس کی آواز بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے. تو اصل میں معاشرے میں یہ آج کل تو بہت سارے ڈھول ہمیں سنائی دیتے ہیں. پھر اب تو یوٹیوب بھی ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جو کہ بڑا خطرناک. اس سے بڑا فائدہ بھی ہے اگر ہم اس یوٹیوب کو اگر ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ یار اس موقع پر میں مختلف علماء کی رائے سے باخبر ہونا چاہوں، تو گھر میں بیٹھا وہ پہلے تو ہے نا کہ آپ نے کسی موقف میں کسی سے رائے لینی ہو تو پھر جانا پڑتا تھا، وقت لینا پڑتا تھا، ان سے ٹائم لینا پڑتا تھا، آسانی ہو گئی پورا دن لگ جاتا تھا. اب آپ کسی ایک موقع پر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مختلف جیت علماء کے آپ آراء کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس پر. تو آپ مولوی اور عالم کی میں فرق کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جتنا یہ فساد ہے یہ اس مذہبی لبادے میں جاہلوں کا فساد ہے. تو اگر سوری آپ کی میں قطع کلامی معاف پیر صاحب، اگر آپ یہ دیکھیے پیچھے بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو مذہبی لبادوں میں جتنے منافقین نظر آئے، ایون 1400 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں، جس کی وجہ سے ہمارے مذہب کو، دین اسلام کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اچھا بالکل آپ کی بات ایسے ٹھیک ہے. منافقین کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، پھر آپ نے ان کی نشاندہی فرمائی، پھر ان کو مسجد نبوی سے نکالا. بالکل یہ سارا ایک منافقین کا ایک الگ چیپٹر ہے، ایک موضوع ہے. اچھا اب آپ دیکھیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، ان کا امام ابو حنیفہ سے فقہی طور پر اختلافات تھے، ٹھیک، لیکن ایک دفعہ آپ
गुजरते हुए हज़रत इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर नमाज़ पढ़ने के लिए रुके। जब नमाज़ पढ़ी वहाँ पर तो आपने रफ़ा दैन नहीं किया। तो जब नमाज़ पढ़ के फारिग हुए तो शागिर्दों ने कहा हुज़ूर आप तो दलाइल देते थे कि रफ़ा दैन ज़रूरी है, तो यहाँ नहीं आपने रफ़ा दैन किया। तो आपने पता क्या फरमाया, अगर हम इसी जुमले को समझ जाएं जो मज़हब को पेश करने वाले, आपने फरमाया कि ये साहिब मज़ार क्योंकि रफ़ा दैन के कायल नहीं थे, मुझे इनके इहाते में मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए रफ़ा दैन करते हुए इसलिए छोड़ दिया कि मुझे इनके मज़ार के सामने रफ़ा दैन करते हुए शर्म आती है। ये उलमा का किरदार है, ये उलमा का किरदार होता है। ठीक है, मेरी एक तहकीक है, मुझे हुस्न ज़न होना चाहिए, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, मुझे हुस्न ज़न होना चाहिए कि मेरी तहकीक कुरान और सुन्नत के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों के बारे में भी हुस्न ज़न रखना चाहिए कि ये भी आलिम है और इसने भी रिसर्च की है, इसकी भी तहकीक कुरान और सुन्नत के करीब ही होगी। यानी इज्जत देना, एहतराम करना। अब मुझे अपनी तहकीक पर अमल करना है क्योंकि शरई तौर पर मैं अपनी तहकीक पर पाबंद हूँ कि मैं उस पर अमल करूँ, बिल्कुल, और दूसरे की फॉलो ना करूँ। लेकिन झगड़े का कोई मसला नहीं था। आप देखना आइम्मा अरबा थे, इतना एहतराम था उनका आपस में, जिंदगी यानी दुनिया से जाने के बाद उनका देखिए इतने इख्तिलाफात के होते हुए इमाम शाफी अलैहिर्रहमत के फ़िक़्ह हनफी में आप यूँ कह लीजिए कि 95% इमाम अबू हनीफा से इख्तिलाफ था, लेकिन एहतराम का हाल देखिए आप कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं उनकी, तो कहा कि नहीं मैं रफ़ा दैन नहीं करता। सही, कोई इमाम अबू हनीफा को सामने बैठ के देख तो नहीं रहे थे, बिल्कुल। अब ये लेकिन ये तालीम दी ना, अपने फॉलोअर को तालीम दी कि इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम ज़रूर रखो। आजकल जो औलाद का मसला है कि माँ बाप से इख्तिलाफ होता है तो उनका गिरबान पकड़ लेते हैं, ऐसे ही आपको माँ बाप से इख्तिलाफ करने का हक है, बिल्कुल, लेकिन एहतराम का दामन नहीं छोड़। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया। आज के देखने वालों के समझने के लिए ये काफ़ी है बात कि आप अपने वाले, यही जो आपने आखिरी बात की कि आप इख्तलाफ रख सकते हैं मगर एहतराम के दायरे में रहते हुए। अच्छा पीर साहब, मुझे ये बताइए कि आजकल के दौर में हम देखते हैं कि हुर्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे किस कदर किलिंग्स हो रही हैं, लोग हर चीज़ को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक एक दूसरे के साथ जो बुरे इक़दामात हम देखते हैं, इस हवाले से आपका क्या नज़रिया है? मैं तो थोड़ी सी आपकी जुमले को आगे बढ़ाऊँगा कि मुख्तलिफ़ मसालिक की अब बात नहीं रही, अब तो एक मसलक वाला दूसरे मसलक पर फतवा लगाता है और उसको फारिग कर देता है, दायरा इस्लाम से फारिग। अच्छा, अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने आजकल एक स्लोगन सुना होगा कि मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु, कि जो नबी को गाली देना उस बिला उसको कत्ल कर दो। सही, हमारे मेंबर और मेहराब से ये बातें हो रही हैं ना, बिल्कुल। नतीजा तो उसका मेरा ख्याल है आइन में भी कुछ इस तरह से चेंजेस। आइन की बात कुछ और है। अच्छा, मैं इसका बात कर रहा हूँ। आइन तो बनाना चाहिए ना, कानून आपने एक स्टेट को रन करना है तो आपको उसके मारूजी हालात को सामने रख के कानून साजी तो करनी होगी ना। ठीक, आइन एक होता है, कानून तब्दील होता रहता है, बिल्कुल सही। दीन एक है, शरीयत बदलती रही, बिल्कुल ठीक। मूसा की शरीयत कुछ और थी, सैयद ईसा की शरीयत कुछ और थी, हमारी शरीयत कुछ और है, हज़रत इब्राहीम की शरीयत कुछ और, हज़रत नूह की शरीयत और, ये शरीयतें बदलती रहती है। मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु, इस पर मेरा आपका बल्कि पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे उसको कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन बात अब यहाँ पर इशू ये है कि ये करना किसने है? सही, ये आपने करना है, हाँ, ये आपने करना है या मैंने करना है या इन्होंने करना है, किसने करना है ये? अब ये एक तो ये हदीस नहीं है, हदीस मरफू जिसको कहते हैं, हदीस मरफू वो होती है जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मुत्तसिल हो जाए, ठीक। और एक हदीस मौकूफ़ होती है कि जो सहाबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना उसका खुलासा वो अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं, ठीक, उसे हम हदीस मौकूफ़ कहते हैं। जो ताबी जो होता है वो जो सहाबा से सुनता है फिर उसका खुलासा अपने लफ्ज़ों में बयान करता है, उसे हम हदीस मक्तू कहते हैं। अच्छा, अब ये हदीस मरफू नहीं है, ये हदीस मौकूफ़ है, हदीस मक्तू है। फ़ुक़हा की एक कानून के हवाले से एक डिक्लेरेशन है, एक बयान है, ठीक है, ये बरहक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब ये काम करना किसने है? ये बड़ी ये है कि भाई जो रेडी चलाने वाला उसने ये काम करना है, या गार्ड जो है उसने ये काम करना है, या कोई शॉपकीपर है उसने ये काम करना है, या कोई स्कूल टीचर है उसने ये काम करना है, या कोई तालिब इल्म अपने टीचर की गुफ्तगू सुन के उसने ये फैसला करना है। बिल्कुल, बात ये है
کہ یہ قانون ہے, اس قانون کے میں کوئی شک نہیں, اسے نافذ العمل ہونا چاہیے, لیکن اس کے تنفیذ کا دائرۂ عمل کا تعین ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے ہیں, ہم کوئی بنانا ریاست نہیں ہے, ہمارے پاس ایک ریاست ہے, ہمارے پاس ادارے ہیں, ہمارے پاس انویسٹیگیشن ادارے ہیں, ہمارے پاس عدالتیں ہیں, ہمارے پاس سزا دینے کے ذرائع اور وسائل اور مقامات ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ بتائیں کہ آپ کا کام نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ذمہ داری اس قانون کو ہاتھ میں لینے کا, بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ ریاست کا کام ہے. صحیح. اس میں تو کوئی, میں تو کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. آج تو اپنے باپ اور بیٹی کی عزتوں پر لوگ مر جاتے ہیں. بالکل. تو باپ اور بیٹی کی عزت تو ایک طرف رہی, کروڑوں میری مائیں اور میری بیٹیاں ہو جائیں, حضور کے قدموں پر قربان کی جا سکتی ان کی عزت و ناموس کو. بے شک بے شک. اچھا, کتنا ضروری ہے, آپ بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, کسی کی بات کا ادب کرنا یا کسی کے جو بھی بیسک عقیدہ ایمان یا جو بھی وہ جو ان کی ترجیحات ہیں اس کو کتنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے مختلف مسالک کے حوالے سے کمپیریٹیو اسٹڈیز کرنا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر میں مطلب کسی ایک مسلک سے تعلق رکھتی ہوں تو میں کسی دوسرے کا لٹریچر یا جو ان کی کتابیں وہ میں کیوں پڑھوں. کتنا ضروری ہے اپنے اندر پازیٹیوٹی اور تحمل لانے کے لیے کہ آپ پڑھیں تو صحیح کہ ہے کیا, کیونکہ مسکنسیپشنز بہت کریٹ کر دیے جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان کو اپنا غلام کیسے بناؤں جبکہ اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے. انسانی فکروں پر آپ پہرا نہیں دے سکتے. ٹھیک. ہر مسلک کو پڑھنا چاہیے, ہر فکر کو پڑھنا چاہیے, اور جب آپ ہر مسلک ہر فکر کو پڑھیں گے نا تو پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح. کہ آپ کا کوئی مسلک نہیں رہے گا. اب ہم سارے مسالک سے باہر نکل کے آپ اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے. پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہر ایک کو پڑھنا چاہیے, لیکن اس پر تحقیق کرنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. اب میں ایک اور بات بڑے اہم کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو مسالک ہیں میں نے بے شمار جگہ پر دیکھا ہے جہاں پر مادی مفادات آ جاتے ہیں وہاں پر مذہبی لوگوں میں جھگڑے طول پکڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں, ہمارے ملک میں جو آج اختلافات ہیں یہ اختلافات نہیں ہیں. اچھا. یہ مفادات سمیٹنے کے پروگرام ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک مذہبی طبقہ جو ہے اس کو ایک ملک ان کو چلا رہا ہے. اب وہ اپنے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے مفادات کو نہیں سوچیں گے, جو ملک انہیں چلا رہا ہے, فیڈ کر رہا ہے اب وہ اس پر غور کریں گے اور اس کے مطابق بات کریں گے. ایک ہمارے ہاں مسلک ہے وہ کسی اور ملک کے اشاروں پر کام کر رہا ہے. ہمارے ہاں ایک اور مسلک ہے وہ کسی ایجنسیوں کے اشاروں پر کام کر رہا ہے. یعنی مطلب سارے مسالک جو ہیں وہ اشاروں پہ کام کر رہے ہیں, جو اللہ کے اشارے ہیں وہ نہیں سن رہا کوئی. سب نہیں کر رہے, مطلب ایکس وائی زی ہے. ہر مسلک میں ایسے لوگ موجود ہیں. میں نے ایک تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس علماء کی نشست میں نے گفتگو کی اور ان کے باہر کوئی لنکس نہیں تھے پیسہ لینے دینے کے, انہوں نے میری باتوں سے اتفاق کیا اور انہوں نے تحمل سے سنا. باوجود اس سے ان کا مجھ سے اختلاف تھا, میرا ان سے اختلاف تھا. بالکل ٹھیک. لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہوا. صحیح. لیکن وہ نشستیں کہ جہاں ہم لوگ بیٹھے اور کسی کے کسی ملک سے اور کسی دوسرے کے کسی دوسرے ملک سے جب مفادات وابستہ تھے, جب ان کے سامنے کچھ موضوعات رکھے گئے تو وہاں بات اختلاف سے شروع ہوئی اور جھگڑے پر ختم ہوئی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مسلک پرستی سے کبھی کوئی فساد نہیں ہوا. ہمارے یہاں فرقہ پرستی سے ہوتا ہے, اور فرقہ پرستی یہ ہے کہ آپ ظاہر کچھ اور کرتے ہیں اور اندر آپ کے مفاد مقاصد اور پروگرام کچھ اور ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں آپ اور ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. اور بڑا اچھا لگتا ہے ایجنڈا کچھ, مقاصد کا لفظ شاید لوگوں کو اتنا سمجھنا آسان نہیں. ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ملک میں سیاستدان ہوں, لیڈرشپ تو یہی ہوتا ہے نا, سیاسی لیڈرشپ اور مذہبی لیڈرشپ, سیاسی لیڈرشپ ہو یا مذہبی لیڈرشپ ہو, وہ ایجنڈوں پر کام کر رہی ہیں. اور کاش وہ دین کے ایجنڈوں کو اگر لے لیں اور مصطفیٰ کریم کے ایجنڈے کو سامنے رکھ لیں اور مدینہ کے پروگرام کو سامنے رکھ لیں تو اختلاف ہوتے ہوئے کبھی بھی آپ کو جھگڑے نظر نہیں آئیں گے. بہت اچھی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. جس طرح سے آپ اس مقصد کو لے کر چل رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر
چند اذہان بھی آپ کی اس چیز کو لے کر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم اس سوسائٹی کے اندر بہت ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. مذہب اسلام یہ جو دین ہے, یہ جو دین اسلام ہے, یہ ٹالرنس کا دین ہے. کس طرح سے آپ نے درگزر کرنا ہے, معاف کرنا ہے, ٹالریٹ کرنا ہے لوگوں کو. ایک چھوٹا سا واقعہ پیر صاحب آپ کی اجازت سے ضرور میں شیئر کرنا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے جو آج آقا کے نام پہ اس قدر اشتعال میں آ جاتے ہیں. اگر ہم چلے جائیں 1400 سال پہلے تو مسجد نبوی کا ممبر ہے, آقا بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں, اور ایک شخص آتا ہے, وہ نعوذ باللہ بہت بری گفتگو کرتا ہے آقا کے حوالے سے, اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی اس شخص کی زبان کاٹ دی جائے. اچھا, ہم یہاں تک صرف سنتے ہیں اور پھر زبانیں, ہاتھ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کاٹنے کا ارادہ نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ کاٹ دیتے ہیں. امام علی کا اگر آپ عمل دیکھیں تو امام علی نے یہ کیا کہ اس شخص کو پیسے دیے, سواری دی, اس کو تمام چیزیں پرووائڈ کر کے اس شخص کو اس جگہ سے نکال دیا. کچھ لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے آ کے آقا کے سامنے ان کی شکایت لگائی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس شخص جس نے برائی بولی اور برے الفاظ بولے اور بے حرمتی کی تو ان کی زبان کاٹنے کا آپ نے حکم دیا, انہوں نے تو دیکھ کے ان کو بھگا دیا. تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل آنا, اور جس وقت کل اگلے روز جب وہ شخص آیا تو آقا کے نام کے اوپر ایک نعت لکھ کر لے کر آیا, اور آقا نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کی زبان وہ ولی ایسے کاٹ دی علی نے کہ اب یہ کبھی میری برائی یا بے حرمتی نہ کرے گا, اور جب تک زندہ رہے گا میری نعتیں بیان کرتا رہے گا. خواتین و حضرات, سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مذہب ہے, جو دین اسلام ہے, یہ تو ہمیں صرف اور صرف محبت, امن, سلامتی کا پیغام نہ صرف دیتا ہے بلکہ عملاً ہمیں کر کے دکھایا ہے. تو ہم نے کہاں اس پیغام کو دور کر دیا اپنی زندگیوں سے, ہم کہاں غلطی کرتے ہیں, ہم اتنے غصے میں اور اتنے اشتعال میں کیوں آ جاتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام, حق کا پیغام صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور تمام مسالک اور تمام مذاہب کو اکٹھے آگے سمجھتے ہوئے, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے ہوئے, ہاتھوں میں ہاتھ لے کر اگر آگے بڑھیں تو حق کا پیغام بہترین طریقے سے پوری کائنات میں پھیل جائے گا. آپ کا ایک دفعہ پھر پیر صاحب بے انتہا شکریہ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر ہمیں رکنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. انشاءاللہ واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے ایک ایجوکیشنسٹ اور علم کے حوالے سے گفتگو ہوگی. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.